الرحمن الرحیم. آج بشرا بی بی کی جانب سے جو ریٹ پٹیشن کی گئی تھی محترم عمران خان صاحب کی جو ہے اڈیالہ جیل میں ان کی صحت اور زندگی کے بارے میں جو ان کی تشویش تھی، جو انہوں نے کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ چونکہ وہ جو ہے ان کی سرکار کی اس وقت تحویل میں ہے اور اس لیے یہ سرکار کے جو چاہے وہ جیل اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، اور چاہے وہ نیب یا الیکشن کمیشن ہو، یہ سارے ذمہ وار ہیں ان کی جو ہے صحت کے اور ان کی جو ہے زندگی کو جو ہے گارنٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے، اور ان کے علاج معالجے کی اگر ضرورت ہے تو اس میں وہ بہترین ان کو علاج معالجے کے لیے سہولت فراہم کرنا اور ان کو جو ہے ٹیسٹ کروانا یا ادویات فراہم کرنا، یہ سرکار کا کام ہے چونکہ وہ سرکار کی تحویل میں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے پہلی تاریخ پر رپورٹ مانگی تھی، کیونکہ میں نے حوالہ دیا تھا 2020 اسلام آباد PLD 2020 اسلام آباد 268 صفحہ پر جو سابقہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بہت مدلل اور مفصل فیصلہ دیا تھا، جن میں انہوں نے خصوصاً اڈیالہ جیل اور دیگر جیلوں کا بھی کہا تھا کہ یہ اوور کراؤڈڈ بھی ہیں اور یہاں جو ہے ان کو جو انمیٹس ہیں ان کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور بنیادی حقوق ہیں. تو آج میں نے اس کے ایکسٹریکٹس بھی پڑھ کر سنائے اور میں نے کہا کہ یہ انسانی بنیادی حقوق ہے. ہم انٹرنیشنل جو کووننٹس ہیں اس پر پرزنرز رائٹس کے، اس پر بھی ہم پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے اور پاکستان نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور قرآن احادیث اور قرآن سے ایکسٹریکٹس اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ کس انداز سے جو ہے کیا سلوک کیا جانا چاہیے جو پرزنرز ہوتے ہیں. پرزنرز میں دو کیٹیگریز ہوتے ہیں، ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے، ایک سزا یافتہ پرزنر ہوتا ہے. دونوں میں جو ہے ان کو آئینی حقوق جو ہے ان کو مکمل میسر ہے. وہ آرٹیکل 9 رائٹ آف لائف ہے، زندگی جس کا مطلب ہے کہ ہماگیر قسم کی زندگی کا، اس میں صحت آتی ہے، اس میں جو ہے کھانا پینا آتا ہے، اس میں سانس لینا آتا ہے، آکسیجن کی فراہمی آتی ہے، اس میں تمام مراحت جو زندگی کے ہیں وہ آتے ہیں. اور آرٹیکل 14 میں ڈگنیٹی ہے، پھر ڈگنیٹی ہیومن بینگ کی، انسان کی عزت نفس کو مجروح کسی انداز سے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک آئینی حق ہے اس کا جو شہری ہے پاکستان کا، شخا وہ سزا یافتہ ملزم ہو یا وہ جو ہے انڈر ٹرائل پرزنر ہو، اس میں کوئی تشخیص اور تمیز نہیں ہے. اس لیے یہ تمام حقوق کا جو ہے آج میں نے پڑھ کر بھی سنایا، احاطہ بھی کیا، اور ایک مضحکہ کا خیز اس کا جواب آیا تھا جو چیف جسٹس صاحب نے رپورٹ مانگی تھی، اور رسپونڈنٹ نمبر 6 جو ماشاء اللہ ISI کے DG ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے متعلقہ نہیں ہیں اور یہ ہماری تحویل اور ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. تو وفاق کو بھی میں نے فریق بنایا تھا اور IG پریزن کو بھی بنایا تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی بنایا تھا، حکومت کو بنایا تھا جس میں حکومت اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن آ جاتی تھی، ہوم ڈپارٹمنٹ چیف کمشنر اور یہ سارے آتے تھے. تو بھلا وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، سبھی نے سے جواب طلبی جو ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے کی تھی ہائی کورٹ کے. اور وہ جو اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے 17 جو ڈائریکشنز دی تھیں 2020 میں، اس میں سے ایک کی بھی کمپلائنس نہیں ہوئی ہے. اور آج جب میں نے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا ہے، میں نے کہا جی یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا آپ کے رجسٹرار کو کوئی یہ جو ہے منتھلی ہر مہینے انہوں نے 30 تاریخ کو جواب دینا تھا کہ کیا انہوں نے اس معاملے میں پیش رفت کی ہے، پیش رفت ہوئی ہے. تو ایک بھی جو ہے پیش رفت کے بارے میں کسی نے اطلاع نہیں کی. تو میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو ہے اس قدر، اور میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا کہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے لکھ کر دیا ہے کہ اس پر انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے اثرات ہیں
نظام عدل پر. تو میں نے کہا کہ بنیادی حقوق کی آپ نے پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، اس لیے خدا را آپ اپنے بنیادی حقوق کے جو ہے تناظر میں آپ احکامات کیجیے گا. ہم دیکھیں میں ایک تحریک چلائی تھی جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کیا گیا تھا، تو پاکستان سارا اٹھا تھا اور پاکستان کے سارے وکلاء، اور سب سے پہلا خون میرا مال روڈ کی سڑکوں پر گرا تھا. آج بھی اس کو آپ دیکھیں کہ 26 ٹانکے آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے ماتھے پر. تو میں نے کہا کہ ہم بالکل، آپ فیصلہ کریں، حکم دیں، دیکھتے ہیں ہم کیسے عملداری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بنیادی حقوق جو ہے وہ آئین میں منضبط کیے گئے ہیں، اور اگر عمرانی معاہدہ جو ہے اس پر کوئی جو آنچ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے. پاکستان کو کمزور ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کے اس معاملے میں ساتھ ہوں گے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے فریق کو سننے کے بعد کہ جی اڈیالہ جیل میں تو یہ خود اٹک سے آپ آئے تھے، یعنی وہ سوال گندم جواب چینا جو ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں ٹارچر ہو رہا ہے، یہاں جو ہے وہ حقوق بنیادی نہیں دیے جا رہے، یہاں علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں جو ہے ہمارے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. تو ہماری نالش یہ ہے کہ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ کروا لیں، شوکت خانم کے ڈاکٹر کو ساتھ شامل کر لیں. عام حالات میں بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ شوکت خانم کی لیبز جو ہیں وہی کریڈیبل ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ. اور 2-3 لیکن پھر اگر من پسند کرنے ہیں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اور پھر میں نے کہا ہم تو نماز بخشوانے آئے تھے، آپ نے تو روزے ہمارے گلے ڈال دیے، کیونکہ ہم بشرا بی بی تو آئی تھی اپنی خامند کی جو ہے نالش لے کر. یہاں بشرا بی بی کو ٹارچر کیا گیا، بشرا بی بی کو خوراک میں جو ہے ایسی چیزیں دی گئی جو ان کی آنکھ سے، ناک سے، کان سے، ہر جگہ سے جو ہے وہ الٹیاں آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ان کا ایسیڈیٹی، ان کا ایسے برن لگتا تھا کہ جلن ہو رہی ہے اندر سے. 1 مہینہ بمشکل سے ان کی ہوئی، اور پھر دوبارہ ان کو جو ہے کچھ ڈراپس دے کر ان کا جو ہے پھر حالت کی تجدید ہوئی. میں نے کہا کہ ہم تو پٹیشنر بشرا بی بی آئی تھی اپنی خامند کی جو ہے وہ صحت کے فکر لے کر، اور ان کی زندگی کی جو ہے وہ آپ سے جو ہے یقینی چاہتی تھی کہ ان کی کوئی آنچ نہ آئے. اور یہاں آپ نے پٹیشنر کو یہ بجائے اس کے کہ اس کو ریلیف دیتے، اس کو یہ سزا ملی کہ الٹا اس کے ساتھ ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور وہ پھر کوئی خوشی سے اپنا بنی گالا سے جو ہے جہاں وہ کنفائنڈ تھی، وہ کوئی خوشی سے نہیں جاتا. اس نے نالش کر کے یہاں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل بھیجیں، مجھے اس قید تنہائی کے اذیت اور عذاب سے جو ہے مخلصی دیں. کیونکہ میں نے خود جا کر دیکھا تھا بنی گالے کی تو بات کرتے ہیں مگر یہ کم ظرف لوگ یہ نہیں دیکھتے. وہاں میں نے خود دیکھا کہ اس کو سیل کیا ہوا تھا اندر سے، ایک کمرے کو نہ کھڑکی کھل سکتی تھی، نہ کوئی کمرے سے وہ باہر جا سکتی تھی، اور ایک کمرے میں نہ ہوا آ سکتی تھی. اور وہ جو ہے جس اذیت اور کرب میں گزر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں واپس بھیجیں، اور رٹ کر کے ان کو نالش کر کے وہ بھی اڈیالہ جیل میں آئے.